مسیح خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کا شاگرد عامر مقبول۔ بہن اور بھائیوں، ان روزوں کے ایام میں نے آپ لوگوں کو روزوں کے بارے میں تعلیم دی، اور بہت سارے لوگوں نے ای میل کی، واٹس ایپ پر میسج کیے اور کہا کہ خداوند نے ان کو کافی برکات دی ہے ان روزوں کے ایام میں، اور خداوند نے ان پر کافی رحم کیا۔ اور روزوں کے دوران انہوں نے مجھے ابھی میسج کیے کہ میں خدا یسوع مسیح کے ساتھ صلیبی کلمات پر بات کروں، ان کے بارے میں تعلیم دوں۔ تو اس سلسلے میں میرے بہن اور بھائیوں، آج میں خدا یسوع مسیح کے ساتھ صلیبی کلمات میں سے پہلا کلمہ لے کر آیا ہوں، جو کہ معافی کا کلمہ۔ آئے میرے ساتھ کھولیں مقدس لوکا کی معرفت ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل 23واں باب، اس کی 34ویں آیت، جس میں لکھا ہے، یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ عزیزو، خدا کے بیٹے یسوع کے صلیب پر کہے ہوئے 7 کلمات ہیں، جن میں پہلا کلمہ معافی کا کلمہ کہلاتا ہے، جو یسوع مسیح کے منہ سے اپنے دشمنوں کے لیے اپنے باپ کے حضور معافی کی دعا کی صورت میں ادا ہوا۔ میرے عزیزو، یوں ہی پہلا صلیبی کلمہ جو دشمنوں کی معافی کے لیے اپنی نوعیت میں منفرد حیثیت کے ساتھ سنا گیا اور مانا جاتا ہے۔ بائبل مقدس کے علم الہی کے مطابق مسیحی ایمان کی مسیحی روحانی سمجھ کو اجاگر کرتے ہوئے یسوع مسیح کے پہلے صلیبی کلمے کے ذریعے الہی بھید کی 4 روحانی پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے۔ یہ الہی بھید کے 4 پہلوؤں کے ساتھ اپنی روحانی حیثیت کے ساتھ ان کی روحانی موجودگی کا اظہار عمل میں آتا ہے، جن کو جاننے سے پہلے صلیبی کلمے کے علم الہی کا انکشاف ہوتا ہے۔ پہلے صلیبی کلمے کے علم الہی کے اظہار کے 4 پہلو یہ ہیں: پہلا، دشمنوں کے لیے معافی; دوسرا، باپ اور بیٹے کی قربت کا اظہار کا کلمہ; تیسرا، خدا کے کلام کو پورا کرنے کا کلمہ; چوتھا، مسیح کی اپنی تعلیم کا اپنے اوپر عملی اطلاق کا کلمہ۔ میرے عزیزو، اگر آپ ان 4 پہلوؤں کو جان گئے تو آپ کو مسیح کی صلیبی موت کے الہی بھید کو جاننے کا موقع ملے گا۔ تو آئے میرے ساتھ ہم پہلا اس کے کلمہ کے اظہار کو دیکھیں گے، دشمنوں کے لیے معافی کا کلمہ۔ یسوع مسیح کے پہلے صلیبی کلمے کے علم الہی کا پہلا پہلو، جس کا عنوان دشمنوں کے لیے معافی کا کلمے کے اظہار سے ہے، جو پہلا پہلو رونما ہوتا ہے۔ اس کو جاننے اور سمجھنے کے لیے دشمنوں کی نشاندہی ضروری ہے، جن کی معافی کے لیے خدا کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اپنی دعا یا خواہش کا اظہار کیا۔ میرے عزیزو، جب تک ہمیں اپنے دشمنوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا تو ہم اس کے لیے کیسے معافی مانگ سکتے ہیں؟ اسی طرح ہمیں مسیح کے دشمنوں کی نشاندہی کرنا ضروری ہے کہ اس کے کون کون سے دشمن تھے۔ ان لوگوں کی دشمنی کو سامنے رکھا گیا جنہوں نے یسوع مسیح کے پکڑوا کے جانے کے بعد اس کو ستاتے ہوئے اور عملی تشدد کرتے ہوئے اپنی دشمنی کے رویے کو عمل میں لاتے ہیں، جن میں بڑے دشمنوں کے طور پر یہودی سردار کاہن سمیت یہودی مجلس عاملہ کے تمام اراکین خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو نہ پہچانتے ہوئے اور خدا کے بیٹے مسیح کو رد کرتے ہوئے خدا کے بیٹے ہونے کے لقب کو خدا کے برابر ہونے کے کفر کا الزام دے کر اس پر قتل کا فتویٰ دے دیا، اس کے منہ پر تھوکا، اس کو تماچے مارے گئے اور مکے مار کر اس کو رد کیا۔ ان کے بعد اس کے پکڑنے والوں نے بھی اس کی تصدیق کی، اور یہودی مجلس عامہ کے اراکین اپنے دیے ہوئے قتل کے فتوے پر عمل کروانے کے لیے یسوع مسیح کو رومی حکومت کے گورنر پلاطوس کے سامنے پیش کر دیا۔ پلاطوس نے یہ بات جان لی کہ وہ گلیلی ہے، اس کو ہیرودیاس کے پاس بھیجا، جو ان دنوں میں یروشلم میں تھا۔ ہیرودیس کے سامنے یسوع مسیح بالکل خاموش رہا، مگر ہیرودیس نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر اس کی ذلت آمیز توہین کی۔ میرے عزیزو،
اور اس دائیں یہودی سردار کاہن اس پر الزام لگاتے رہے، اور ہیرودیس نے یسوع کو واپس پلاطس کے پاس بھیج دیا۔ پلاطس ہیرودیس کے عمل سے اور اپنی تحقیقات کے مطابق میرے عزیزوں خداوند یسوع مسیح کو بے گناہ قرار دے دیا، مگر یہودی لوگ اپنی عوام کے ساتھ مل کر یسوع کے خلاف نعرے لگاتے رہے کہ اس کو صلیب دے، صلیب دے، صلیب دے۔ عوام کے شورغل اور بلاوا کے ڈر سے یہودیوں کی خواہش کے مطابق پلاطس نے یسوع کو مصلوب کرنے کا حکم دے دیا، اور پلاطس نے پانی لے کر لوگوں کے روبرو اپنے ہاتھ دھوئے کہ میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں، تم جانو؟ سب لوگوں نے جواب دیا کہ اس کا خون ہمارے اور ہماری اولاد کے گردن ہو۔ متی رسول کی معرفت 23واں باب 24-25 میں اس کے بارے میں لکھا ہے، اور پلاطس نے اسے اندر لے جا کر کوڑے لگوائے اور اپنے سپاہیوں کے حوالے کر دیا، اور رومی سپاہیوں نے بھی اس کو ٹھٹوں میں اڑایا اور اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا، اور رومی سپاہی یسوع کو ہر طرح کے دکھ دے کر مصلوب کرنے کے لیے کھوپڑی کی جگہ لے گئے، وہاں انہوں نے اس کو مصلوب کیا۔ اور خداوند یسوع مسیح اپنے جسمانی تشدد کے سامنے نہ ہی بے بس ہوا اور نہ ہی مغلوب ہوا، بلکہ صلیب پر کیلوں سے جڑے ہوئے کے طور پر جو سب سے بڑی اذیت ناک سزا تھی اس کو بھی سہتے ہوئے اپنی پوری ہوش مندی میں اور اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ صلیب پر قائم دکھائی دیتا ہے۔ اور خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے وسیع تر روحانی سوچ کے مطابق ان کی جہالت اور ان کی ناسمجھی پر ان کو قابل رحم جانتے ہوئے اور ان کو معاف کرتے ہوئے اپنے بن جانے والی نجات کے حلقہ میں شامل کر کے اس سچائی کا ثبوت دیا کہ وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ اور کلام مقدس میں خدا کی مرضی کا اظہار اس طرح موجود ہے کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم دے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ یوحنا رسول کی معرفت کے انجیل 3 باب اس کی 17ویں آیت میں یہ لکھا ہے، صلیبی کلمے کو ان لفظوں کے ساتھ ادا کیا، یسوع کہا، اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے پرانے عہد نامے میں درج شدہ خدا کے کلام کو یاد رکھتے ہوئے اور اس پر نظر کرتے ہوئے اس کو پورا ہونے کا اظہار میں اپنے دشمنوں کے لیے اپنے خدا باپ سے معافی کی درخواست کی، جب جس کا یسوع مسیح تو ان کو قابل رحم جانتے ہوئے اپنے خدا باپ سے معافی درخواست کی، جبکہ یسوع مسیح تو ان کے قابل رحم جانتے ہوئے اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر چکا تھا۔ انتقام لینا اور بدلہ لینا میرا کام ہے، اور نئے عہد نامے میں روح القدس کی رہنمائی میں درجہ بالا کلام میں الہی کی تصدیق یوں حاصل ہوتی ہے، اے عزیزو اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے، انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ رومیو 12 باب اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے اپنے دشمنوں کو خدا کے لینے والے انتقام سے اور خدا کی عدالت کے غضب بچانے کے لیے ان کی ابدی خلاصی کروائی، کیونکہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی دشمنوں کی معافی درخواست خدا کے حضور قبول ہوئی۔ دوسرا، باپ اور بیٹے کی قربت کے اظہار کا کلمہ۔ خداوند یسوع مسیح کی اپنے دشمنوں کے لیے مانگی ہوئی معافی کے کلمے کے علم الہی کا دوسرا پہلو مندرجہ بالا اظہار کا عمل جاننے کو موقع ملتا ہے۔ اس میں علم الہی کی 2 ضروری سچائیوں پر روشنی پڑتی ہے میرے عزیزو۔ پہلا، خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے وقت پر خدا باپ کی موجودگی کا اظہار ملتا ہے، جس کا جیسا کہ انجیل مقدس میں یہ سچائی درج ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بڑا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی نبوتی گواہی تھی، اور رویا بھی جس میں یوحنا بپتسمہ دینے والے کو خدا کے بڑے کو دیکھا اور اس کا اظہار کیا۔ یوں خدا باپ اپنی طرف سے اپنے بڑے کی قربانی پیش کرتے ہوئے، جس پر اس نے خود ہی دنیا کے گناہ لادے تھے، اور اس کی قربانی پیش کرتے ہوئے اپنی موجودگی کا ثبوت دیا، اور خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے پلاطس کی تعظیم کرتے ہوئے اس کو یاد دلایا کہ اگر تجھ کو اوپر سے اختیار نہ ہو دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کچھ اختیار نہ ہوتا۔ اس سے مراد یہ تھا کہ یسوع کی مصلوبیت کے وقت باپ خود اپنے بڑے کو قربان ہونے کے لیے پیش کر رہا تھا۔
دوسرا ذات خدا یسوع مسیح کے مصلوبیت کے وقت بیٹے کو باپ کی قربت حاصل تھی. پہلے معافی کے کلمے کے انداز سے یہ سچائی میرے سے ملتی ہے کہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو اپنی مصلوبیت کے وقت یقین تھا کہ اس کو اپنے آسمانی باپ کی قربت کا یقین کرتے ہوئے اپنے دشمنوں کی معافی کی درخواست کی، جس کی قبولیت کا یقین بیٹے کو باپ سے اسی وقت حاصل ہو گیا تھا، جس کا اظہار انجیل مقدس میں اس طرح درج ہے. یوحنا 11:22 ہے. اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں یہ کہا تاکہ وہ ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے. یسوع مسیح کے اپنے دشمنوں کے لیے معافی کی دعا سے یہ مطلب ہی اخذ ہوتا ہے میرے عزیزو کہ خداوند یسوع مسیح کی روحانی سوچ سے مسیحی ایمان کو اجاگر کیا گیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے آسمانی مشن کی تکمیل کو علم الہی کی روشنی میں نمایاں کیا گیا ہے. تیسرا خدا کے کلام کو پورا کرنے کا کلمہ. خدا یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی کے دوران ہی بیانگے دھل اپنی دی جانے والی روحانی تعلیم کے ذریعے یاد دلایا کہ یہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے یہ سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک لفظ ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے. متی رسول کی معرفت کی انجیل 5واں باب 27 سے 98 میں یہ لکھا ہے. خدا یسوع مسیح کی روحانی سوچ کے مطابق توریت اور نبیوں کی کتابیں اپنے علم الہی کے مطابق خدا کے کلام کے اٹل ہونے کا یقین حاصل ہوتا ہے. خدا کے مسیح کی دنیا میں آمد کے وقت توریت اور نبیوں کی کتابوں کی گہری روحانی سوچ سے آگاہی حاصل ہوتی ہے. مسیحی ایمان اور یقین اس آمادگی کا اظہار کرتا ہے کہ پرانے عہد میں درج شدہ خدا کا کلام جو خدا کے مسیح سے متعلق بیان کیا گیا ہے ضرور پورا ہوا، بلکہ اس کا سب کچھ پورا ہونا میرے عزیزو ضرور ہے. اور خدا یسوع مسیح نے بھی اس لیے کہا کہ میں اس کو پورا کرنے آیا ہوں، جس کا اظہار متی رسول کی معرفت روح القدس کی رہنمائی میں انجیل مقدس میں درج ہے. پولس رسول بھی میرے عزیزو اور روح القدس کی ہدایت سے اس روحانی سوچ پر روحانی روشنی ڈالتے ہوئے روما کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے یوں بیان کرتا ہے کہ خدا کا کلام اپنی روحانی حیثیت میں سچا اور اٹل ہے. اور پولس رسول نے اس سے متعلق مسیحی ایمان کو بھی واضح کیا کہ خدا کا کلام اپنی روحانی سچائی کے مطابق اب تک قائم رہے گا اور خدا کے سب فیصلے سچے اور بارحق ہیں. میرے عزیزو، پرانا اور نیا عہد نامہ محبت کے عمل کو خدا کا حکم جانتے ہوئے اس کو قرض کے طور پر ادا کرنا انسان کے لیے ضروری ہے، جیسے دشمن سے بھلائی کرنا اور مشکل وقت میں اس کی مدد کرنا ہر الہی اور سچی محبت کا ثبوت ہے. اور نئے عہد نامے کی طرح نئے عہد نامے کی روح میں خدا یسوع مسیح کی تعلیم کا اظہار اس طرح ملتا ہے. تم سن چکے ہو، کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمن سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو نیک و بد دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں پر میہ برساتا ہے. متی رسول کی معرفت کی انجیل 5واں باب 43 سے 44 آیت میں لکھا ہے. میرے عزیزو، خدا کا بیٹا خدا یسوع مسیح اپنی روحانی سوچ میں شریعت کے حکام کے گہرے معنی کو منظر عام پر لاتا ہے. جیسے شریعت کا یہ حکم ہے کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھنا ضروری ہے، مگر شریعت اپنے مزاج میں دشمن سے مہربانی کرنے کی صلاح بھی دیتی ہے. خروج 23واں باب 34 آیت. خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح نے بائبل مقدس کے علم الہی کے مطابق اپنی روحانی سوچ سے نئے عہد نامے کی روحانی سوچ کے مطابق شریعت کے گہرے معنی کو واضح کرتے ہوئے بیان کیا ہے. میرے عزیزو، کہ ستانے والے خطرناک دشمنوں سے محبت کرنا ایک مشکل کام ہے، مگر اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرنا محبت کا ایک ضروری قدم ہے جس کو خدا پر ایمان رکھتے ہوئے عمل میں لایا جا سکتا ہے. اور خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے
اپنے آسمانی باپ کی الہی سوچ کو منظر عام پر لاتے ہوئے اس روحانی سچائی سے آگاہ کیا کہ خدا اپنے عام انتظامی عمل میں بغیر کسی امتیاز کے سب انسانوں سے ایک جیسا سلوک کرتا ہے اور رکھنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ جو کوئی اپنے دشمنوں سے محبت اور اپنے ستانے والوں کے دعا کے عمل کو میرے سے جاری رکھتا ہے وہ اپنے آسمانی باپ کا بیٹا ہونے کے درجے کو حاصل کرتا ہے۔ چوتھا اور آخری، مسیح کی اپنی تعلیم کا اپنے اوپر عملی اطلاق کا نتیجہ۔ یہ خدا یسوع مسیح جو بات کہتا تھا وہ اس پر عمل کرتا تھا، اور کیا اس کی تعلیم کے مطابق ہمیں بھی اگر ہم کسی کو کوئی بات کہتے ہیں کیا اس کا اطلاق ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں؟ آج ہم اس بارے میں سیکھیں گے۔ اس سے پہلے صلیبی کلمے کے مسیحی الہی کے مطابق دو اہم نقطوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ خدا کے مسیح نے اپنے آپ میں نمونہ دیا، ہم یعنی کہ اس میں سے اپنا آپ ان کو پیش کیا کہ میرا کریکٹر کیسا ہے، میں کیسا ہوں، اپنے آپ کو نمونے میں دیا، پیش کیا۔ خدا یسوع مسیح نے اپنے تجسم میں اپنی زمینی زندگی کو جاری رکھتے ہوئے اپنے آپ میں ابن آدم کے لقب سے لقب کیا، جو اس کی انسانیت کا سچا ثبوت اور اظہار تھا، جس سے اس کے خود انکاری اور فروتنی اور فرما برداری کا نمونہ حاصل ہوتا ہے، اور اپنے تجسم میں انسانوں کا نمائندہ ہو کر وہ خادم بن کر خدمت کرے، یوں وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ اور یسوع مسیح نے اس زمین پر اپنی خدمت تصویر کشی ان الفاظ میں کی، متی 20:28 میں، اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیے میں دیا۔ میرے عزیزو، کلام الہی کا روحانی مطلب ابن آدم کی کفارہ شدہ محبت خدمات کا نمونہ تھی، جن کا اظہار یسایہ نبی نے اپنی نبوت کی روح میں رکھا تھا، جو یوں ہے، لیکن خدا ان کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزاری جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خدا ان کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے سے پوری ہوگی۔ اپنی جان کا دکھ اٹھا کر وہ اس سے دیکھے گا اور سیر ہوگا، اپنے ہی ٹھہرے گا، اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست بار ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بدکرداری خود اٹھائے گا، جس آیت 53 سے 12 ہے۔ یہ اعلیٰ نمونہ خدا یسوع مسیح نے اپنے آسمانی باپ کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی صلیبی موت کے ذریعے پیش کیا، جس کی کوئی میرے عزیز و مثال نہیں ملتی، اور جس کا کوئی بدل دنیا میں نہ ہے اور نہ ہی آئندہ ہوگا۔ میرے عزیزو، یہ الہی اور روحانی نمونہ خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح نے پیش کیا، جس میں خدا کی مرضی کا راز پوشیدہ تھا۔ دوسرا نقطہ، یسوع مسیح کی تعلیم اور کام سے عمل ملاتے ہوئے ظاہر ہوتا اور دکھائی دیتا ہے۔ اپنے آپ کا عملی اظہار، ہم اپنے آپ کو کس اظہار کر سکتے ہیں؟ خدا یسوع مسیح نے اپنے آپ کا عملی اظہار کس طرح کیا؟ خدا کا بیٹا خدا یسوع مسیح اپنی دعا دی ہوئی تعلیم کے مطابق خود بھی عمل پیرا ہوا، جس کا عملی اظہار یوں ملتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے صلیب پر ہوتے ہوئے اپنے دشمنوں کی معافی کے کلمے میں اپنی دی ہوئی تعلیم کی سچائی اور اس کے الہی اختیار کو جانتے ہوئے یاد رکھا اور اس کا اظہار اس طرح کیا۔ متی 6:14-15 میں لکھا، اس لیے اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہارے گناہ معاف نہ کرے گا۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق اگرچہ انسانی معافی کو جو دوسرے انسان کو معاف کرنے میں استعمال ہوتی ہے، یہ آسمانی معافی کی بنیاد نہیں، بلکہ خدا کے فضل سے پائی ہوئی زندگی کے ضروری اصول کے گواہی کا اظہار ہے۔ اگر ہم متی 18:32-35 کا مطالعہ کریں تو اس میں دی ہوئی تمثیل کے ذریعے واضح کیا گیا، خدا یسوع مسیح نے اپنے اوپر تعلیم کا عملی اطلاق کرتے ہوئے اپنے عمل سے اس کا اظہار کیا۔ یسوع مسیح نے آسمانی شخصیت ہوتے ہوئے اور آسمانی بادشاہی کا بادشاہ ہوتے ہوئے آسمانی بادشاہی میں داخلے کے اصول کی روحانی بید سے آگاہ کیا، جس کا خدا کے علم الہی کی روح میں اظہار کیا گیا ہے۔ میرے عزیزو، متی 5:10 میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ خدا یسوع مسیح کی اپنے شاگردوں کو دی جانے والی تعلیم سے، ان کے مسیحی کردار کے عمل میں آنے سے ان کو مبارک ہونے کے اصول کا مستحق قرار دیا گیا۔
جو مبارکبادی کی سنیں خداوند یسوع مسیح کے منہ سے سرزد ہوئی. ان مبارکبادیوں کا انتہائی مقصود خدا کی بادشاہی میں داخلے کے وعدے کو یاد رکھنا اور اس کا یقین کرنا ضروری بتایا گیا ہے میرے عزیزو، کیونکہ خدا اپنے وعدوں میں سچا اور ان کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اس لیے اس خاص مبارک بادی کو سننے اور سمجھنے میں اپنی توجہ کو مدعو کرتے ہیں. مسیح کے منہ سے کہی جانے والی مبارک بادی میں راست بازی سے مراد مسیحی ایماندار کی درست نیت، خدا کے خوف رکھتے ہوئے مسیحی کردار اور مسیحی ایمان کی پختگی کا ہونا ضروری ہے. آئے میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح کے نقش قدم اور اس کی تعلیم پر عمل پیرا ہوں اور اپنے دشمن سے محبت رکھیں. جس طرح خدا یسوع مسیح نے اپنے دشمنوں کے لیے معاف کیا، ان کے لیے دعا کی، ہمیں بھی اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرنی ہے، ان کو معاف کرنا ہے اور ان سے محبت رکھنی ہے. خدا آپ سب کو اس تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین.